السلام علیکم۔ آج میرا نام ڈاکٹر صدیق اللہ شاہ ہے اور میں پلاسٹک سرجن ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم کون سا انیستھیزیا دیتے ہیں اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ نہیں۔ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم جو انیستھیزیا دیتے ہیں اسے لوکل انیستھیزیا کہا جاتا ہے، جس میں جس جگہ پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں صرف اس جگہ کو ہم سن کر لیتے ہیں، باقی مریض جاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اور جس جگہ پہ ہم نے انجیکشن لگائے ہوتے ہیں صرف وہ جگہ سن ہوتی ہے۔ تو اس طرح چھوٹے موٹے آپریشن کے لیے یہ انیستھیزیا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا دورانیہ اگرچہ بہت زیادہ ہے، 8 سے لے کر 12 گھنٹے تک ہے، لیکن یہ سارا پروسیس جو ہے یہ لوکل انیستھیزیا کے انڈر ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کا فائدہ ہے کہ مریض جاگ رہا ہوتا ہے، اس دوران وہ ہم سے باتیں بھی کر سکتا ہے، اپنا موبائل یوز کرتا ہے یا لنچ بریک میں لنچ لے سکتا ہے۔ یہ سارے اس کے فائدے ہیں، اور لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ لوکل انیستھیزیا میں ہم 3 قسم کے انجیکشن لگاتے ہیں، ایک انجیکشن زائلوکین، انجیکشن بیوپیکین اور انجیکشن ایڈرینلین۔ انجیکشن زائلوکین یہ شارٹ ایکٹنگ ہے، اس کا دورانیہ 60 منٹ سے لے کر 90 منٹ تک ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر جلدی شروع ہوتا ہے، تو یہ ہم سٹارٹ میں لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد انجیکشن بیوپیکین لگاتے ہیں۔ انجیکشن بیوپیکین کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، یہ 4 سے لے کر 6 گھنٹے تک اس کا دورانیہ ہوتا ہے، اور انجیکشن ایڈرینلین ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ بلیڈنگ کم سے کم ہو۔ تو یہ 3 انجیکشن یوز ہوتے ہیں لوکل انیستھیزیا میں۔ اب انجیکشن زائلوکین، اس کا جو سیف ڈوز ہے وہ 7 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ ہے، اس سے ڈوز زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح انجیکشن بیوپیکین، اس کا جو ڈوز ہے وہ 1 سے 2 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ ہے، اس سے ڈوز اگر زیادہ ہوگا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے۔ اور انجیکشن ایڈرینلین، یہ 1 لاکھ یونٹس میں ہم اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں، اور یہ اس کا ڈوز ہے۔ یہ اگر ڈائریکٹ رگ میں چلا جائے تو اس کے اپنے کمپلیکیشنز ہیں۔ تو اس کے سیف ڈوز رینجز ہے، اس ڈوز رینج سے اگر ہم اوپر چلے جائیں گے یا غلطی سے یہ رگ میں لگ جائے تو پھر اس کے اپنے اور بہت خطرناک قسم کے کمپلیکیشن بھی ہیں۔ انجیکشن زائلوکین کا اگر سیف ڈوز کراس ہو جائے تو شروع میں مریض بے چینی سے محسوس کرتا ہے اور منہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اسے الٹی آنا، یہ اس کے شروع کے علامات ہیں۔ اور اگر ڈوز مزید زیادہ ہو جائے تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے اور ایریتھمیا ہو سکتا ہے، اور کارڈیک اریسٹ تک بات چلی جا سکتی ہے، اور اس طرح مرگی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ انجیکشن بیوپیکین یہ بھی کارڈیوٹاکسک ہے، اور اس میں بھی چیسٹ پین شروع ہو جاتا ہے اگر ڈوز نارمل سے زیادہ ہو جائے، اور ایڈرینلین سے پلپیٹیشن، ہارٹ ریٹ 150-160 تک بعض اوقات چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو آپ جس معالج سے ٹرانسپلانٹ کر رہے ہو، آپ کو مطلب اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا ڈوز، سیف ڈوز کتنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ڈوز زیادہ ہو جائے یا غلطی سے رگ میں چلا جائے تو اس کے کیا کیا علامات ہیں، اور اس کو ہم پھر کے مینج کس طرح کریں گے۔ اب مثال کے طور پر اگر انجیکشن ایڈرینلین یہ ہم سے زیادہ ہو جائے یا رگ میں چلا جائے تو فوراً ایک تو اس کو سٹاپ کرنا ہے، اور دوسرا انجیکشن لیبیٹولال وہ لگا کے اس کا مطلب ہارٹ ریٹ دوبارہ نارمل پہ آ جاتا ہے۔ اس طرح زائلوکین اگر مطلب اس کا ٹاکسک ڈوز میں چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ایٹیلس پروٹوکول کے مطابق ایئر وے بریدنگ سرکولیشن اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزید زائلوکین یہ نہیں دینا، اور اگر پیشنٹ کو ایریتھمیا وغیرہ شروع ہوا ہے تو اس میں ہم میٹوپرولال دے سکتے ہیں، یا پھر انجیکشن امیڈوران دے سکتے ہیں 8 سے 10 ڈراپس پر منٹ کے حساب سے۔ اور اگر خدا نخواستہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے تو اس میں ہم پھر آئی وی ڈائزیپام دیتے ہیں۔ اس کا بیوپیکین کا بھی ہے، اگر اس کا بھی کارڈیک یا نیوروویسکولر ایفیکٹ ہوا ہے تو اسی طرح ایٹیلس پروٹوکول کے مطابق ایئر وے بریدنگ سرکولیشن کو مینٹین کرنا، اور ہارٹ ریٹ کو مطلب اگر ایریتھمیا ہے تو اس کے لیے میٹوپرولال یا پھر جو ہے امیڈوران انفیوژن یہ ہم دیتے ہیں، اور اگر فٹس پیشنٹ کو پڑ رہے ہیں تو اس کے لیے آئی وی ڈائزیپام۔ تو اس ویڈیو میں میسج یہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ جس سے بھی آپ کرا رہے ہو وہ صرف ٹرانسپلانٹ بال لگانے میں ماہر نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوکل انیستھیزیا، اس کے سیف رینج کا بھی اسے علم ہو،
اور اگر خدا نخواستہ کوئی سائڈ افیکٹ آ جائے تو اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے یہ بھی اسے پتا ہو. تھینک یو فار واچنگ.